بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دلیل اور اس کے اقسام۔ ہمارے آج کے سبق کی اہم مباحث یہ ہیں: نمبر 1 دلیل کی تعریف، نمبر 2 دلیل کی اقسام، اور نمبر 3 قیاس کی تعریف۔ ہمارے آج کے سبق کا باقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منطق کے 2 مقصود ہیں: نمبر 1 معرف اور نمبر 2 دلیل۔ معرف اس کو قول شارع بھی کہا جاتا ہے، اور دلیل اس کو حجت بھی کہتے ہیں۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ معرف یہ موقوف ہے کلیات خمسہ کے اوپر، اور جو منطق کا دوسرا مقصود ہے یعنی دلیل، یہ موقوف ہے قضایا اور اس کے احکام کے اوپر۔ تو جو منطق کا پہلا مقصود ہے معرف، اور جو موقوف علیہ اس کا یعنی کلیات خمسہ، اس کی بحث پیچھے مکمل ہم پڑھ چکے ہیں۔ مصنف نے منطق کے دوسرے مقصود یعنی دلیل، اس کا موقوف علیہ یعنی قضایا کو بیان کیا۔ تو قضایا کے بیان سے جب مصنف فارغ ہوئے، تو اب یہاں سے مصنف جو منطق کا دوسرا مقصود ہے یعنی دلیل، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہوا کہ منطق کا دوسرا جو مقصود ہے دلیل، یہ موقوف ہے قضایا کے اوپر۔ قضایا کی بحث سے جب مصنف فارغ ہوئے، تو اب یہاں سے مصنف منطق کا دوسرا مقصود یعنی دلیل، اس کو بیان کرتے ہیں۔ دلیل کی ہم تعریف سمجھتے ہیں۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کی تعریف الذی یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر۔ دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ جس طرح مثلا آپ کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو دھوئیں کے علم سے آپ کو ایک دوسری چیز کا علم آ جاتا ہے، وہ یہ کہ یہاں آگ ہے۔ تو یہاں دھوئیں کے علم سے آپ کو آگ کا علم آیا، تو اس لیے دھوئیں کو ہم کہیں گے کہ دھواں یہ دلیل ہے، کیونکہ اس کے علم سے ایک دوسری شے کا علم لازم آ گیا ہے۔ تو دلیل ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے علم سے کسی دوسری شے کا علم لازم آئے، وہ دلیل کہلاتی ہے۔ دلیل کی تعریف کے بعد دلیل کی اقسام سمجھتے ہیں۔ دلیل کے 3 قسم ہیں: نمبر 1 قیاس، نمبر 2 استقراء، اور نمبر 3 تمثیل۔ وجہ اثر یہ ہے کہ دلیل 3 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا تو دلیل کے اندر کلی سے جزئی پر استدلال ہوگا، یا اس کا عکس یعنی جزئی سے کلی پر استدلال ہوگا، یا جزئی سے جزئی پر استدلال ہوگا۔ اگر کلی سے جزئی پر استدلال ہو تو اس دلیل کو قیاس کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا عکس ہو یعنی جزئی سے کلی پر استدلال ہو تو اس کو استقراء کہا جاتا ہے، اور اگر جزئی سے جزئی پر استدلال ہو تو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ قیاس کی تعریف، باقاعدہ تعریف یہ ہے کہ قول مؤلف من قضایا یلزم عنہا قول آخر بعد تسلیم تلک القضایا۔ یعنی قیاس وہ ایسا قول ہے جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہے کہ جن کو تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرا قول لازم آ جاتا ہے۔ تو ایسا قول جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ جو آدمی ان قضایا کو، چند قضایا کو تسلیم کر لے گا تو اس کو ایک اور قول کا تسلیم کرنا لازم آئے گا۔ تو ایسے قضایا کہ جن کے تسلیم کرنے سے دوسرا قول لازم آ جائے، ایسے قضایا کے اوپر جو مشتمل قول ہے، اس قول کو قیاس کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اس کی ہم ایک مشہور اور عام سی مثال لے لیتے ہیں، جس طرح کہ مثلا العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب یہ ہمارے پاس یہ ایک قیاس ہے، یہ مرکب ہے ایک العالم متغیر اس قضیہ سے،
اور دوسرا مرکب ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اس قضیہ سے، ان دو قضایا سے یہ ایک جو قول ہے وہ مرکب ہے۔ اب اس کے اندر متغیر یہ حد اوسط ہے، ان کو گرا دیں تو نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ یہ تو اب یہ جو قول ہے، یہ جو مرکب ہے ان دو قضایا سے، یعنی العالم متغیر اور وکل متغیر حادث، اس قول کو قیاس کہا جائے گا، کیونکہ یہ چند قضایا سے مرکب ہے کہ ان کے تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ایک تیسرے قول کو تسلیم کرنا لازم آ جاتا ہے، جو کہ یہ ہے، یعنی العالم حادث۔ مطلب اس کا یہ کہ عالم یہ تغیر پذیر ہے، یہ کائنات یہ تغیر پذیر ہے، اور جو چیز تغیر پذیر وہ حادث ہوتی ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے، اس کا وجود سے پہلے عدم ہوتا ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی، پہلے معدوم ہوتی ہے، پھر اس کو وجود ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے تو نتیجہ آئے گا کہ عالم حادث ہے۔ تو یہ جو قول ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دیکھیں یہ قول ہے جو مرکب ہے ان قضایا سے، یعنی العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور ان قضایا کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ایک اور قول کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے، وہ ہے کہ العالم حادث، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ قیاس ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دلیل کی تعریف، دلیل کے اقسام اور قیاس کی تعریف جانی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔